بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنان انزل القرآن والصلاة والسلام على من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق الداعی الی رضوان۔ 25ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورۃ الجاثیہ، یہ 4 سورہ مبارکہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورہ شورى، یہ مکی ہے اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ ایک طرف اہل مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازشیں کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے تیار کر رہے تھے کہ آپ نے مدینہ جا کے وہاں کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کو کیسے سنوارنا ہے، کیونکہ دین اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اس دین میں اس قدر چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ دی گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو واش روم جانے کے، بیت الخلاء جانے کے آداب تک اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو موٹی موٹی باتیں شامل ہیں وہ سنیے گا۔ سب سے پہلے رب کائنات نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد جو ہے وہ بیان فرمایا۔ 7ویں آیت مبارکہ میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں قرار دیا ہے، اور یہ بات آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ ساری دنیا چونکہ گول ہے، اس کا مرکزی نقطہ جو شہر پوری دنیا کے درمیان میں واقع ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ مدینہ بہت بعد میں شہر بنا، پہلے یہ بستی تھی، ورنہ مکہ ہزاروں سال سے شہر ہے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم کی اس کی رونقیں بحال ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ پھر بعد لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف عربوں کے نبی ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 11ویں اور 12ویں آیت مبارکہ میں اپنی صفات عالیہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر صفات کے حوالے سے امت کے اندر کئی قسم کے گروہ پیدا ہو گئے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ رب کائنات کی صفات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ رب کائنات نے لیس کمثلہ شیء یہ الفاظ ادا کر کے اسماء و صفات کی بحث کے سمندر کو، دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے کے اندر سمیٹ دیا۔ پھر رب کائنات نے 13ویں آیت مبارکہ میں کافی سارے انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی شریعتوں کی اساس اور بنیاد ایک تھی، اور وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت۔ باقی جو شریعتوں کے اصول و ضوابط وقت کے ساتھ ساتھ وہ حالات کے تقاضوں کے تحت تبدیل ہوتے رہے، لیکن بنیاد ایک ہی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتے۔ جو انسان جس مقصد کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ جو دنیا چاہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دیں گے، جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرے اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرمائیں گے، اور جو صرف آخرت کی تلاش میں رہے گا تو رب کائنات اس کو آخرت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، لوگ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی عزت کی قربانی دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ دین کی قربانی دے دیتے ہیں۔ کس لیے؟ چند ٹکوں کی خاطر۔ اللہ فرماتے جاؤ ہم نے تمہیں دی۔ پھر رب کائنات نے ایک بڑا عظیم قاعدہ بیان فرمایا جو کہ عیسائیت سے بالکل ہٹ کر ہے۔ عیسائیوں کے ہاں کیا ہے، کسی نے گناہ کی توبہ کرنی ہے تو اپنے پادری کے پاس جائے گا، فادر کے پاس جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، توبہ قبول کرنا صرف رب کائنات کا کام ہے۔ پادری انسان ہے نا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے خفیہ گناہوں سے آگاہ ہو
اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ کو پتہ ہے ہم نے کون سا گناہ کب کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور بہت بڑی بات ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا اور اس قسم کا کوئی معاملہ بن گیا، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی، لیکن وہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اس میں ہماری بہتری مقصود ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی مصائب و آلام تنگیاں انسان پر آتی ہیں وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اول تو ان پر کوئی آفت آتی نہیں، اگر آتی ہے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے، بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچنے والے، غصے کے وقت معاف کرنے والے، جب کوئی لوگ ان پر زیادتی کرتے ہیں تو وہ اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رب کے حکم کے پابند ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور رسول بیان کیا کہ اولاد عطا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں اولاد دینا نہیں ہے، اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا کر دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے دے کر واپس لے لے۔ انبیاء کی مثالیں موجود ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں 51ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہے، جس طرح کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ پھر سورہ زخرف یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی، یعنی نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے آخری دور میں، اور جو مضمون سورہ شورى میں رب کائنات نے شروع کیا، رب کائنات نے اسی کو آگے بڑھایا، اور اس کے لیے رب کائنات نے پھر کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھی کہ جو لوگ صحیح دعوت کو قبول نہیں کرتے ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، یہ لوگ متکبر ہیں، اور انبیاء کی دعوتی ذمہ داری چونکہ امت مسلمہ پر ہے، لہذا امت مسلمہ کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے عربوں کی ایک بڑی گندی خصلت ہمارے سامنے رکھی جو آج ہمارے اندر بھی موجود ہے، کہ جب کسی کو بتایا جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی یہ تھا، آج بھی ہے، کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرما دیں۔ پھر رب کائنات نے ایک اور رسول بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ لوگوں کے ہاں بڑائی کا معیار، عزت کا معیار کیا ہے؟ دولت۔ اللہ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں دولت عطا فرما دوں، جسے چاہوں علم عطا فرما دوں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور رسول بیان کیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، اور آخرت ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ مسلمان کہیں دنیاوی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہ ہو جائیں، اور رب کائنات نے مسلمانوں کو بھی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ یہ بالکل بھی مایوس نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ دخان۔ یہ سورہ مبارکہ اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ والے نبی علیہ السلام کی شدید مخالفت کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ الہ العالمین ان ظالموں پر اسی طریقے سے قحط نازل فرمائیے جس طرح آپ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر نازل فرمایا تھا۔ تو مقصد یہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ ان کا غرور اور ان کا تکبر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، اور شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ صدمے میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ابتدا میں رب کائنات نے قرآن کی عظمت بیان فرمائی ہے، اس کے بعد توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو آپس میں جوڑا۔ ربوبیت کا معنی اللہ کی ملکیت کا اعتراف، الوہیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کا اعتراف۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم فرعون کا انجام ذکر فرمایا، اور اس کے بعد یہ بتایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین و آسمان کی پیدائش کو کھیل تماشا نہیں ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا یہ
43ویں سے لے کر 50ویں آیت مبارکہ تک کہ متکبرین کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، ان کو کھانے کو کیا ملے گا، اور جہنم میں ان کا حشر کیا ہوگا۔ اور یقیناً قرآن کا یہ مزاج ہے، جہاں متکبرین کا تذکرہ کیا رب کائنات نے، ساتھ میں ایمان والوں کی جو نعمتیں ہیں ان کو ملنے والی، ان کا تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، مبارکہ ہے۔ اس میں توحید اور آخرت کے حوالے سے جو کفار مکہ کے فضول شبہات اور فضول اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے کہ اللہ رب العزت نے یہ کچھ پیدا فرمایا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جو بدبخت انسان جھوٹ کے راستے پر چلتا ہے، گناہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو سن کر انکار کرتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی مثال دی کہ ان کو رب کائنات نے انعامات سے نوازنے کے بعد ان سے انعامات واپس کیوں لیے؟ ان کی بدعمالی کی وجہ سے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد 21ویں اور 22ویں آیت مبارکہ میں آخرت کی عقلی دلیل دی ہے کہ تمہاری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی، ہر نیک آدمی کو اس کی نیکی کا انعام نہیں ملتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہیں کہ دونوں ہی مار کر مٹی ہو جائیں؟ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر ایک بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہ ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی بندگی نہیں کرنی۔ جو انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ انسان سے حیوان بن جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی 25ویں پارے کا خلاصہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ 26واں پارہ پڑھیں گے۔